بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت نوح کی کشتی کہاں بنی؟ کتنے وقت میں بنی؟ کس چیز کی تھی؟ کتنی لمبی چوڑی تھی؟ اس کی کتنی منزلیں تھیں؟ کشتی میں کل کتنے افراد سوار تھے؟ شیطان کشتی میں کیوں سوار ہوا تھا؟ کون سا ایسا جانور تھا جو کشتی میں سوار نہ ہونے کی وجہ سے ناپید ہو گیا؟ کتنے سال تک کشتی پانی میں تیرتی رہی، اور کشتی جب رک گئی تو اس کو کہاں چھپایا گیا؟ کیا کشتی اب دریافت ہو چکی ہے؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ان سب سوالات کے تفصیلاً جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، اور ہماری محنت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو پورا دیکھا جائے۔ اور نوح کی قوم کفر و شرک میں غرق تھی۔ شیطان کی پیروکاری کرتے ہوئے انہوں نے 5 بڑے بت بنا رکھے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ہر طرح کی برائی اس قوم میں عام ہو چکی تھی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دینے لگے۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی وہ پہلے رسول ہیں کہ جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی، اور سب سے پہلے ان کی قوم پر دنیاوی عذاب نازل ہوا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا، اس سے پہلے ان پر دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن صرف 80 لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور باقی ساری قوم آپ پر ظلم و ستم کرتی رہی۔ بعض روایات کے مطابق عراق کا شہر رافدین آپ کا مسکن تھا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام پر اعتراضات وارد کیے تو آپ علیہ السلام نے انہیں غور و فکر کی دعوت دی اور اعتراضات کے جواب دیے، اور آپ علیہ السلام سے عذاب الہی کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ فرمائی۔ نیز ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے متکبرانہ کلام کیا، اور آپ کی قوم نے آپ سے کہا کہ اگر تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ نعوذ باللہ! آپ کی قوم آپ کو پاگل کہہ کر پکارتی تھی، اور مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا کہ نوح دیوانے کی باتوں پر کان نہ دھرنا۔ پھر جب اللہ پاک نے وحی کی، جو ایمان لا چکے تھے ان کے علاوہ آپ پر کوئی ایمان نہ لائے گا، تو پھر آپ نے بارگاہ الہی میں مناجات کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ پاک نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوق تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ قرآن میں ارشاد باری ہے، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے، مگر جتنے ایمان لا چکے تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اور اس پر ہنستے، بولتے اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے گا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے شہر کے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے، اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کیا۔ کشتی کی تیاری کے دوران آپ کی قوم نے آپ کو بہت تکالیف دیں، یہاں تک کہ کشتی پر فضلہ بھی کرتے رہے، لیکن آپ سب کچھ برداشت کرتے رہے، کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ یہ کشتی کم و بیش 100 سالوں میں تیار ہوئی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر اور پچھلا حصہ اس کی دم جیسا تھا۔ کشتی کے اوپر تارکول کا لیپ کیا گیا۔ کشتی میں 3 دروازے رکھے گئے۔
کشتی کی کل 3 منزلیں بنائی گئیں۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت نوح کے تنور سے پانی ابل آیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب عذاب شروع ہو گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آیا اور تندور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے، کہ جب طوفان شروع ہوا تو زمین میں پانی ابلنے لگا اور آسمان پانی برسانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کر دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنے مرد و عورت کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافر تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ کشتی کی سب سے نچلی منزل پر درندے، پرندے اور حشرات الارض کو رکھا گیا، درمیانی منزل پر چوپائے اور دیگر جانور رکھے گئے، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پر انسان تھے۔ عذاب کے دنوں میں مسلسل 4 دن بارش ہوتی رہی اور زمین بھی پانی ابلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ کشتی کے علاوہ کوئی بھی اس طوفان سے نہ بچ سکا۔ 150 دن تک یہ کشتی مسلسل ہچکولے کھاتی رہی، پھر آخر یہ طوفان تھم گیا اور 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودھی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی، اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ مشہور جریدے کرسچن سائنس مانیٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہیں، جو کہ 1400 فٹ اونچی چوٹی ہے۔ کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور یہ ہزاروں میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ چینی اور یورپی ماہرین جبکہ تمام اہل کتاب کے ماہرین یہ مانتے ہیں کہ یہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ یہ کشتی 4800 قبل مسیح کی ہے۔ اگر مطالعہ کیا جائے تو مسلم محققین نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے رکنے کی جگہ جودھی پہاڑ پر لکھی ہے، جبکہ یہ پہاڑی کوہ کرداں کا حصہ ہے۔ یہاں پر ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے مل کر ایک مسجد تعمیر کی جس کو سمانین مسجد کہا جاتا ہے، اور انہوں نے خسران شہر آباد کیا، اور آپ کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ آج کل بہت سی بے بنیاد ویڈیوز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شیطان گدھے کی دم کے ساتھ لٹک کر سب سے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہوا، تو آپ کو پتہ چلا کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ کشتی میں کوئی بھی جن اور شیطان موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ایسی کوئی مستند روایت موجود ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ احکامات الہی کی نافرمانی دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا باعث ہے، لہٰذا عبرت حاصل کریں، اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچیں۔ قرآن کریم کے اس واقعہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ قوم نوح اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے غرق ہوئی تھی، اسی لیے ہم نے چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی خیریت اور بقا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم آج دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ ہمیں بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ کومنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔